اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفق ينفقو انفاق انفاق کس کو کہتے ہیں جی خرچ اور منافقت کا لفظ بھی نفاق کا لفظ بھی کیا میں نے دونوں میں بتایا تھا جی ملتی جلتی بات کیا تھی نفاق اور انفاق کیا ملتی جلتی بات کیا تھی نفاق کس چیز کو کہتے ہیں منافقت کو اور انفاق کس چیز کہتے ہیں کیا آپس میں کوئی ملتا جلتا معاملہ ہے کو بتایا تو تھا نا یاد نہیں رہا ہاں جی جتنے بھی مادے ہیں نا عربی کے جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی جیم نون نون اگر یہ بن جائے جنہ اگر بن جائے جنہ اگر بن جائے جنہ تو معنی تو تینوں کے علیحدہ علیحدہ ہے جنہ جن کے لیے لفظ بولا جاتا ہے جنات کے لیے جنہ باغ کے لیے بولا جاتا ہے اور جنہ ڈھال کے لیے بولا جاتا ہے الصوم جنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اب ان تینوں چیزوں میں یہ آخر مادہ ایک ہے تو عربی کو ایسی زبان تو ہے نہیں کہ مادہ ایک ہو اور معنی ایک آسمان پہ چڑھا ہوا اور دوسرا زمین سے بھی نکل جائے کچھ نہ کچھ آپس میں مطابقت ہوتی ہے تو جن نظر نہیں آتا انویزیبل باغ میں اتنے درخت ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اوپر سے زمین نیچے نظر نہیں آتی ڈھال کے پیچھے بندہ چھپ جاتا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا تو یہ تینوں معنی اس کے اندر نا اس کے پوشیدگی کے معنی آتے ہیں یعنی نظر نہ آتے تو نفاق میں اور انفاق میں بھی کچھ نہ کچھ تو آپس میں ملتی جلتی بات ہوگی آپ کو بتائیے پہلے دیکھیں بات یاد رکھیں نون اور فے اور قاف جس سے منافقت بنی اصل میں اس کو کیا کہتے ہیں سرنگ اس کے معنی کیا ہے جی سرنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے دو رستے جس میں ایک پہاڑی ہے جس میں دو منہ ہے اس کے رستے کے ایک ادھر سے جاتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے ایسے ہی نفق کا کہتے ہیں بیسیکلی یہ جو گو ہوتی ہے نا گو یہ جو بل بناتی ہے زمین میں ادھر سے پکڑنے لگو تو ادھر سے گھسے گی پھر واپس ادھر سے نہیں نکلے گی دوسری طرف سے نکل جائے گی تو انفاق میں بیسیکلی کیا ہے ہماری جیب کے کتنے منہ ہوتے ہیں جی جیب کے اندر گئے پیسے اور آگے سے بند نکلتے ہیں نہیں نکلتے تو جیب سے دوسرا رستہ نکالا جاتا ہے انفاق کا مطلب ہے بھائی ادھر سے پیسے ڈال رہے ہو تو ادھر سے نکالو خرچ کرو انفاق فی سبیل اللہ مطلب جو جیب آپ نے بلاک کی ہوئی ہے نا اس کو اوپن کر دو تو ينفقون انفقا اس نے خرچ کیا ينفقو وہ خرچ کرتا ہے یہ کا مطلب علامت مضارع واو نون جمع کون سا جمع جی حالت رفع میں فاعلی حالت میں یعنی وہ خرچ کرتے ہیں لا ينفقون وہ خرچ نہیں کرتے کیا خرچ نہیں کرتے نفقتن صغیرتن نفقتن کا مطلب ہے خرچ کرنا نفقتن کا کیا مطلب ہے جی اور صغیرتن تھوڑا کم وہ کوئی خرچ نہیں کرتے تھوڑا خرچ کرنا ہو ولا کبیرتن اور لا نہ ہی کبیرتن اب یہ نفع کا کیا ہو گیا جی موصوف پہلی صفت کیا ہو گئی صغیرہ دوسری کیا ہو گئی نہ ہی زیادہ ولا یہ لاگ آپ کو پتہ تب چلے گا جب آگے اس آیت میں لفظ آئے گا الا ٹھیک ہے جی یعنی وہ خرچ کرتے ہیں تھوڑا خرچ کرنا ہو یا زیادہ خرچ کرنا ہو کہاں خرچ کرتے ہیں جی پچھلی آیت میں گزر چکا ہے فی سبیل اللہ یہاں پہ
پچھلی آیت کے ساتھ جب ملا کے پڑھیں گے تو فی سبیل اللہ کو مقدر مان لیا جائے گا کہ یہ اس کے اندر لکھا ہوا لا ينفقون انفاق ينفقوا انفاق ينفقون فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، کم خرچ کرنا ہو یا زیادہ خرچ کرنا ہو. ولا یقطعون، پھر یہ لا کا آگے جا کے ہمیں اللہ پہ پتہ چلے گا، ولا و اور لا نہیں، یقطعون یا کا مطلب جی واو جمع حالت رفع، واو نون حالت رفع، قطع یقطع کاٹنا، ٹھیک ہے جی. اردو کا محاورہ ہے رستہ کٹ رہا ہے، کیا مطلب ہے جی؟ رستہ کٹ رہا ہے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ سفر کر رہا ہے، یعنی سفر کرتے ہوئے مطلب رستہ کٹ رہا ہے. وہ محاورتاً یقطعون، وہ نہیں کاٹتے. اب اس کے مطلب میں کیا ہے، اس کا اندر مطلب کیا ہے جی؟ ویسے تو قطع کا مطلب کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، اسی معنی میں رستہ کٹنے کے وہ گزر رہے، گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گزرتے ہیں. ولا یقطعون، وہ نہیں گزرتے ہیں وادیاً، یعنی وہ نہیں کاٹتے کسی وادیاً. یہ اس کا کیا ہو گیا جی؟ حالت رفع میں ہم اس کا فاعل ہو گیا، اور وادیاً حالت نصب میں آ گیا تو یہ کیا ہو گیا جی؟ مفعول. کس چیز کو نہیں کاٹتے جی؟ اور ین نکرہ آ گیا تو یہ کسی وادی کو کا مطلب کیا ہے؟ ولا یقطعون وادیاً، اور وہ کسی وادی سے نہیں گزرتے یا کسی وادی کو نہیں کاٹتے. اللہ، اب لا کے ساتھ جب اللہ آ گیا تو باقی باتوں کی نفی ہوگی، یعنی کہا کہ یہ بات ما سوائے اس کے کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، سب باقی چیزوں کی نفی ہوگی. اللہ کیا جی؟ کتبہ لہم، کتبہ کتبہ اس نے لکھا، کتبہ وہ لکھا گیا، مجہول کا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، پیسو وائز مجہول. اللہ کتبہ لہم، لام تعلیل کے لیے، ہم ان کے، یعنی ان کے لیے لکھا گیا ہے. اب پچھلی آیت کو غور سے دیکھیں گے تو وہاں پہ جو چیز لکھی ہے وہ یہاں مقدر مانی جائے گی، بہی عمل صالح. کیا لکھا گیا جی؟ ہر قدم جو وہ وادی سے گزرتے اٹھاتے ہیں ان کے لیے نیک عمل لکھا گیا ہے. اور ہر پیسے کا جو ایک ایک پینی، ایک ایک پیسہ وہ خرچ کرتے ہیں، وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو اس کے بدلے ان کے لیے عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے. اصل چاہیے کیا چاہیے جی؟ عمل، نیکی چاہیے نا. پیسے کی جگہ لکھا ہو نیکی، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی. تو جو قدم وہ اللہ کے راستے میں اٹھا رہے ہیں، جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ اس کے بدلے نیکی لکھتا جا رہا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات بتائی تھی کہ بیسیکلی اس میں کیا بات چھپی ہوئی ہے جی؟ کہ ایک تو حوصلہ افزائی ہے ان لوگوں کی کہ جو سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں اتنا اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں، اللہ جانے قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اللہ نے کہا بھائی قبول. یہ شاباش ہے، حوصلہ افزائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اس راستے میں نکلنا، کام کرنا مشکل ہے. اور دوسری چیز کیا جی؟ ان لوگوں کے چہرے پہ چپیڑ ہے، ان کے لیے ایک تازیانہ ہے جو ان پہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. تو یہ سب کیوں لکھا جا رہا ہے؟ اس کا مقصد آ رہا ہے لام تعلیل، تاکہ یجزیہ، جزا، یجزی بدلہ دینا، ہے جی، بدلہ دینا. جزا کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ، اجر. تو یجزی، یہ کا مطلب وہ،
اور یجزی، یہاں پہ تو یجزی کا مطلب ہے وہ بدلہ دیتا ہے، لیکن لام تعلیل آ گیا تاکہ وہ بدلہ دے، اور لام تعلیل نے کیا کیا، ایک اس کو اس کے معنی چینج کیے اس کا مقصد بتانے کے لیے، دوسرا اس کو فعل مضارع کو نصب دے دیا، سر نصب زبر آ گیا، لیجزی کی جگہ کیا آ گیا، لیجزیہ، تاکہ وہ بدلہ دے ہم۔ اب یہ فعل تھا یجزی، اس کے ساتھ جو ضمیر مل کے آئی تو ضمیر کیا بن گئی، مفعول، ان کو کا مطلب کیا، تاکہ وہ بدلہ دے، یہ وہ کون ہے، اللہ ہے، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو، کن کو جی، وہ جو اللہ کے راستے میں صحابہ کرام نکلے ہوئے ہیں، لیجزی اللہ، اس فائل اس میں زائد کی شکل میں آ گیا، ہو حالت رفع میں فائلی حالت میں آ گیا، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو۔ اب اس کا مفعول کیا ہے، یجزی کا، کیسا بدلہ دے، احسن، سنا، یہ احسن کس چیز کو کہتے ہیں جی، ہیں؟ سب سے سپرلیٹو، سب سے زیادہ خوبصورت، احسن سب سے خوبصورت بدلہ دے، کس چیز کا، ما جو کچھ یا معلونا وہ عمل کرتے ہیں، اور کانو نے کیا کر دیا جی، استمراری، ماضی استمراری کر دیا، اس کو کرتے رہے ہیں، کیا چیز، یا معلونا عمل، جو عمل وہ کرتے رہے اللہ اس کا سب سے خوبصورت بدلہ دے۔ سب سے خوبصورت بدلہ کیا ہوتا ہے جی، جنت بھی ہے، یعنی اعمال میں سب سے جو خوبصورت ہے۔ دیکھیں آدمی نماز پڑھتا ہے، کبھی نماز ایسے ہی پڑھ دیتا ہے، کبھی تیزی میں پڑھ دیتا ہے، کبھی بددلی سے پڑھ دیتا ہے، کبھی تھکاوٹ سے پڑھتا ہے، اور کبھی انتہائی حضوری کی نماز پڑھتا ہے آدمی بالکل ہوش و حواس میں، ایسے جیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہے، دل نماز میں لگا ہوا، ذہن نماز کے اندر، اللہ کے سامنے موجودگی کا احساس، بڑی اعلیٰ پائے کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ جو بدلہ دے گا وہ نماز ہے جو حضوری کی حالت میں بالکل جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے دل لگا کے پڑھی تھی، ساری نمازوں کو ویسا کر دے گا جیسی نماز کا بدلہ دے دو اس کو۔ لیجزی اللہ احسن ما کانوا یعملون وما کان المؤمنون، و اور ما نہیں، کانا تھا، اب کانا کا اسم کیا آ گیا جی، المومن نون الف لام خاص، مؤمن اور اونا، واو نون جمع، کون سی جمع جی، فائلی سر، رفع کی، اچھا نہیں یہ اور چکر میں، وما کان المؤمنون، اور نہیں تھا یہ معاملہ کس کا جی، یعنی اہل ایمان کو نہیں چاہیے تھا، ما کان المؤمنون، کہ نفر، اب اس کا فائل ڈھونڈتے ہیں، نکلا، وہ نکلا یا وہ نکلی، ٹھیک ہے جی، میں چلو کہہ دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، وہ نکلی، اب اس کا فائل ڈھونڈتے ہیں، من کل فرقۃ منہم طائفۃ، فائل کیا ہے اس کا، طائفۃ، کیونکہ وہ حالت رفع میں مل گیا ہے، طائفہ گروہ یا جماعت، ٹھیک ہے جی، تو کیوں نہیں نکلی، طائفتن ایک جماعت، کوئی جماعت، کوئی گروہ، ٹھیک ہے جی، کیوں نہیں نکلا بھائی، فلولا نفر طائفتن،
کیوں نہیں نکلی کوئی ایک جماعت، کوئی ایک گروہ کیوں نہیں نکلا؟ من کلی، من سے، کلی ہر فرقتن، اب یہاں پہ اس کا مطلب جماعت ہے اور اس کا مطلب ہے گروہ، ہر ایک گروہ میں سے ایک گروہ کہاں سے آ گیا جی؟ تین، ٹھیک ہے جی. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، یہ ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے جی؟ اعراب کی طرف، یہ گاؤں والے. فلولا نفر من کل، یہاں بھی زیر لگا دیں، وہاں بھی ٹھیک ہے ویسے. من کل فرقۃ منہم، ان میں سے کیوں ایک جماعت ان کے ہر گروہ میں سے کیوں نہیں نکلی؟ کس لیے نکلنا تھا؟ لام زیر لی، لام تعلیل، تاکہ تفقہ یتفقہ، تو یتفقہ نہ تھا، نون کیسے ختم ہو گیا؟ یہ لام تعلیل کی وجہ سے. لیتفقہوا، تاکہ یہ کا مطلب وہ تفقہ یا فقہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں فقہ. تفقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھ بوجھ رکھنا، غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے. یتفقہوا، تاکہ وہ سمجھیں، لیتفقہوا، تاکہ وہ سب، کون سب جی؟ طائفتن، گروہ نہیں، فرقتن، یعنی وہ گاؤں والے یتفقہوا، غور و فکر کریں، فقہ ویسے دماغ کے کھینچنے کو کہتے ہیں، یعنی کہ آدمی دین کے اندر جو دماغ کا کھینچنا ہے نا، اس کو کہتے ہیں فقہ، دماغ لگانا. ایک آدمی ہے جو دماغ اللہ کے فضل سے لگاتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں نے جیسے لیا اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی واپس کر دینا، نقصان نہیں کرنا دماغ. ایک آدمی ہے دماغ کو لگاتا ہے کسی کام میں، بھائی اسی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، آئمہ گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں رحمہم اللہ، انہوں نے اپنے دماغ کو لگایا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے. آپ اگر مسکرائے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ اگر آپ فلاں جگہ بیٹھ گئے ہیں تو اس کا مطلب کیوں بیٹھے؟ اگر یہ آیت کے آگے لام تعلیل آ گئے تو کیوں آیا جی؟ فلاں لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو لفظ کے استعمال کرنے آگے پیچھے اس پہ دماغ خرچ کر کے تو انہوں نے مطلب نکالے، مطلب نکال کے دین کو آسان کر دیا. کس کے لیے؟ دوسرے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے دماغ کو انشاءاللہ بچا کے لے جانا ہے کہ ہم نے دین پہ خرچ کرنا ہی نہیں. لیتفقہوا، تاکہ وہ غور و فکر کریں، کس کام میں جی؟ فی میں دینی، دین کے اندر، اس دین اسلام کے اندر غور و فکر کریں. وَلْيُنذِرُوا، اور صرف غور و فکر کر کے اپنے پاس ہی نہیں رکھنا، اور یہ اسلام کا بدل ہے، تاکہ اس کے بعد کیا کریں؟ ینذروا، یہ بھی ینذرون تھا لیکن لام تعلیل کی وجہ سے انذر ینذروا کا کیا مطلب ہے؟ ڈرانا. کیوں ڈرانا جی؟ انذار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ڈرانا نہیں ہے جی، انذار کا لفظی مطلب ہے وارننگ، وارن کرنا کسی بات پہ، بھائی آگے نہ جاؤ، آگے خطرہ ہے. ڈاکٹر وارن کرتا ہے شوگر کے مریض کو کہ بھائی چینی کھائی تو گئے.
بلڈ پریشر کا مریض آ گیا وہ ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے اس کو کہ یہ کرنے سے یہ کام ہو جاتا ہے۔ انذار کا مطلب ہے کسی آدمی کو خبردار کر دینا، بھائی گڑبڑ، آگے خطرہ ہے۔ آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک بورڈ روڈ پہ لگا ہوا نظر آتا ہے، اوپر لکھتا ہے وارننگ۔ وارننگ کا مطلب کیا ہے؟ آگے ایک کام ہو رہا ہے، سپیڈ آہستہ کر لیں گاڑی کی، یا آگے ایک دم موڑ ہے کوئی جس کو شارپ ٹرن کہتے ہیں، بڑی تیزی سے موڑ ہے، تو ابھی سے رفتار سلو کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں تاکہ آگے جنگل ہے جی، جنگلی جانور روڈ پہ آ سکتے ہیں، آگے شہر ہے، گاڑی آہستہ کر لیں، شہری آبادی میں لوگ آ جاتے ہیں وغیرہ، تاکہ وہ یہ کا مطلب وہ ڈرائیو بھی مطلب کر سکتے ہیں آپ اس کا کہ وہ خبردار کریں، لِيُنذِرُوا کہ وہ خبردار کریں کس کو جی؟ قوما ہم، قوما ماں میم پہ زبر آ گئی تو وہ خبردار کریں، وہ فاعل، خبردار کرنے والے وہ کون؟ طائفتن جو نکلے ہیں دین سیکھنے کے لیے، وہ خبردار کریں، خبردار فعل، کس کو خبردار کریں؟ لوگوں کو کا مطلب مفعول، اور قومہم اسم کے ساتھ ضمیر آئی، مرکب اضافی، اپنے لوگوں کو، مرکب اضافی بن گیا مضاف مضاف الیہ، تاکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دیں۔ اذا جب رجع یرجع کیا مطلب ہے جی؟ رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پلٹنا۔ کہتے ہیں جی فلاں مسئلے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رجوع کر لیا، مطلب اپنے فیصلے سے پلٹ واپس آیا۔ رجع وہ پلٹا، وہ واپس آیا، اور واو الف جمع، تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، ٹھیک ہے جی، فعل ماضی۔ رجعوا جب وہ، اچھا اذا کیا کرتا ہے؟ رجعوا وہ واپس پلٹے، رجعوا کا اذا کو ابھی چھوڑ دیں آپ، رجعوا کا مطلب کیا؟ وہ واپس آئے، رجعوا کا کیا مطلب ہے؟ لیکن جب آ گیا نا، جب، تو اس نے فعل ماضی کو مضارع میں اور خاص طور پہ مستقبل کی طرف اس کا اشارہ ہے، جب وہ واپس آئیں پلٹیں گے تو وہ خبردار کریں، جب وہ واپس آئیں گے تو آگے کیا کریں جی؟ خبردار کر دیں۔ رجعوا الی کا مطلب کیا جی؟ کی طرف، اور ہم ان کی طرف جی، پیچھے گاؤں والے جو بندے رہ گئے تھے نا، نہیں گئے تھے، ان کو جب واپس آئیں تو ان کو وہ کیا کریں؟ ینذروا ان کو خبردار کر دیں، لعلہم لعلہ کا کیا مطلب ہے؟ دو لفظ آپ اردو میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ لیتو لا، اور جی آگے سے لیتو لال کرنے لگا، کیا مطلب؟ ٹال مٹول شروع کر دی، لیتو لال، اصل میں کیا ہے؟ لیتا ولا اللہ، لیتا ایک ایسی امید ہے جو پوری ہو سکتی ہے، اور لعل، اور لیتا ایک ایسی امید ہے جو پوری اس کے لیے کاش کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یا جب آدمی قیامت والا دن ہوگا تو کافر کیا ہوا؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، وہ کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو گیا، مٹی ہوتا میں، یعنی ایسی امید جو کبھی پوری نہ ہو۔ تو اللہ امید کی جاتی، امید ہے کہ ہم وہ سب کون جو پیچھے گاؤں میں رہ گئے تھے، لعلہم امید ہے کہ وہ سب یحذرون، یہ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ چیک کریں گے کیا لگائیں، واو نون جمع، حالت ہے فاعلی حالت میں، یہ ہجرکم کا لفظ فوجیوں کو تو پتہ ہی ہوگا جی، ہجرکم، خذو ہجرکم، خذو ہجرکم کا مطلب کیا ہے؟
اپنے آپ کو بچاؤ اپنے بتا دو. ہجرکم کا کیا معنی بتایا تھا جی؟ خطرہ اوڑو فوج نہیں رہی. ڈیفنس. خذو ہجرکم، اپنا ڈیفنس. ڈیفنس کون سا؟ انٹیلیجنس والا اور سیکیورٹی، ساری چیزیں ملا کے اپنے. خذو ہجرکم، فوج نے ایک تصویر بنی ہوتی تھی، فوجی نے ایسے ہاتھ کیا ہوتا تھا اور نیچے لکھا خذو ہجرکم، اپنی ڈیفنس کو اختیار کرو مضبوطی کے ساتھ. تو یحذرون، تاکہ یہ بندے جو ہیں اس کے معنی بہت سے ہو سکتے ہیں کہ وہ ہوشیار ہو کر اپنا یعنی اپنے ایمان کا تحفظ کریں. یعنی ویسے تو معنی ہے کہ ویسے بچ جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں، یا ضرور کہ وہ اپنے آپ کو منافقت سے بچا لیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں. تو یہ ذمہ داری کن لوگوں کو دی گئی ہے جی؟ ہر ایک اہل ایمان کے گروہ کی. گاؤں کا کوئی آدمی ہے جیسے ہمارا گاؤں، کوئی بندہ سیکھنے کے لیے جائے، دین سیکھ کے آئے تو واپس کس کو سکھائے؟ پہلی ذمہ داری سکھانا کس کو ہے؟ اپنے لوگوں کو. قو انفسکم و اہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو سکھاؤ. دین سیکھنا بیسیکلی یہاں پہ علم دین کی بات ہو رہی، دین کو سیکھنا. ایک آدمی نکلا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، دین سیکھ کے واپس جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت گزار کی کئی سالوں کی عبادت پر ایک عالم کے غور و فکر کرنے کے ایک لمحے کو ترجیح دی. ایک آدمی کھڑا پڑھ رہا ہے نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، اور ایک آدمی غور و فکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں میرے لیے کیا رہنمائی رکھی ہے. تو وہ جو سوچ رہا ہے، بیٹھ کے غور و فکر کر رہا ہے، وہ اس نماز پہ نماز پڑھنے والے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل قرار دیا ہے. تو بیسک تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں تو دین سیکھ کے جائیں، واپس جائیں تو کچھ چار آنے پتہ بھی ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ایک آدمی فرض کیا نکلا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نکل گیا، بندوقیں اٹھائی، واپس آیا دکان پہ وہی حرام خوری شروع. تو اس کا مطلب ہے اس کا وہ سارا جہاد کسی کام کا کچھ سیکھا ہی نہیں اس سے. وہی حرام خوریاں اگر واپس جا کے کرنی ہے، وہی دھوکے، وہی جھوٹ، وہی فراڈ، وہی گڑبڑ واپس جا کے بھی کرنی ہے، یا میں ادھر آتا ہوں آپ کو پڑھاؤں علم دین، پڑھا کے یہاں سے واپس جاؤں تو وہی حرام خوری شروع کر دوں جا کے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کوئی چیز حاصل نہیں کی. میں نے تو ایسے ہی بس ایک چکر ہی لگایا ہے. تو باقی کہانی جو ہے نا وہ کچھ نہیں. چلے پڑھ لیتے ہیں جی اس کو. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ، قاف کا قلقلہ کرنا، یقطعون نہیں یقطعون، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. صدق اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا